السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ویڈیو سورہ القیامہ کی 2 آیات 31 اور 32 اس کے اوپر ہوگا۔ شعیب صاحب کا سوال ہے، انہوں نے اس کی وضاحت طلب کی ہے کہ یہ جو 2 آیات ہیں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، تو اس کی انہوں نے وضاحت چاہیے۔ تو اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرا جو یوٹیوب چینل ہے آپ اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے میننگز کیا ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی زبان ہو، اس کے اندر جو اپوزٹ ورڈ ہوتے ہیں اس سے الفاظ کے میننگ کو واضح کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں زمین اور آسمان، اب اس سے ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، یعنی اس کا مطلب بہت فرق ہے، کیونکہ زمین اور آسمان میں دوری بہت ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں سیاہ اور سفید، تو اس سے سیاہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور سفید بھی واضح ہو جاتا ہے، دونوں اپوزٹ ہے نا، سیاہ اور سفید۔ تو اس سے جو سفید کی سفیدی ہے اور سیاہ کی جو سیاہی ہے اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ انداز اسلوب ہم الفاظ کو اپنے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے اپوزٹ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان کے اندر اپوزٹ ورڈز ہوتے ہیں اور ان کی روح سے کانسیپٹ کو سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے فلا صدق ولا صلی، چنانچہ اس نے تصدیق کی اور نہ صلاۃ کا عمل کیا۔ یہاں پر صلاح کا عام طور پہ تو ترجموں میں یہی لکھا ہوتا ہے نا، نماز لکھا ہوتا ہے، لیکن صلاح تو میں نے آپ کو بتایا پورا ایک دین کا نظام ہے۔ اس کے اندر حکومت، معیشت سب کچھ آ جاتا ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر کسی ریاست کے اندر ان قوانین کی روح سے یہ نظام قرآن کی روح سے یہ نافذ ہے تو وہ سارا کا سارا وہ صلاح کے اندر آ جاتا ہے، صلاۃ کے اندر آ جاتا ہے، جس کو تراجم کے اندر نماز بنا کر پھر وہ ایک مذہبی چیز لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کے اوپر رہیں گے، اسی کو ہی اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے جو 2 لفظ یہ جو اس آیت میں صدقہ اور صلی ہے، صدقہ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، اور صلی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا صلاۃ، اس کا جو نظام ہوتا ہے حکومتی۔ تو آگے ان 2 الفاظ کو واضح کرنے کے لیے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور اس نے جھٹلایا اور تولا اور منہ پھیرا۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، تولا کا مطلب منہ پھیرنا، یعنی جو نظام ہے اس سے منہ پھیرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو صلی ہے، صدہ کا جو ہے، صدہ کا جو اپوزٹ ہے اس کے اپوزٹ میں کذب لا رہا ہے۔ صلی کا اپوزٹ کذب، صلی کا جو اپوزٹ ہے صدہ کا اپوزٹ کا، اس کا اپوزٹ کیا لا رہا ہے؟ صلی کا نہیں، پہلے صدہ کا آ رہا ہے، تو صدہ کا اپوزٹ لا رہا ہے کذب، یعنی تصدیق کرنا اور جھٹلانا۔ اور دوسری جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ صلی، اس کا اپوزٹ کیا لا رہا ہے؟ تولا۔ اب صلی کا مطلب کیا ہوا؟ پیروی کرنا، تو تولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا۔ بات واضح ہوگی، قرآن کریم اپنے الفاظ کو خود ہی واضح کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اپوزٹ ورڈ لگا کے قرآن کریم نے خود ہی واضح کر دیا کہ صدہ کا کیا ہے، صدہ کا اپوزٹ کیا لایا؟ کذبہ، تصدیق کرنا اور جھٹلانا۔ اور اسی طرح صلی کی جگہ پر اپوزٹ کیا لے کر آیا ہے؟ تولا۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ تو جب منہ پھیرنا، اگر منہ نہ پھیرا جائے تو پھر تو پیروی ہو جائے گی نا۔ تو کس کی پیروی کرنا؟ اس نظام کی جو قرآن کریم کے اندر صلاۃ کا نظام اور اس کے اصول دیے ہوئے ہیں،
اور جب وہ آپ کسی ریاست کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو لوگ بھی اس سے منہ موڑیں گے تو وہ کذبہ، ان کا عمل جو کیا ہوگا، تکذیب کا عمل ہو جائے گا، تولا کا عمل ہو جائے گا کہ وہ اس سے تولا کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ تو جب وہ اس صلاۃ کے نظام سے منہ موڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ معاشرہ جو تباہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان دو آیات کی روح سے، ان کے اپوزٹ جو ورڈ ہیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کے میننگز کیا ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ غور و فکر کریں اور خود سوچیں ان آیات کے اوپر، تاکہ آپ کو قرآن کے الفاظ آپ کے اوپر واضح ہوتے چلے جائیں۔ شکریہ۔